الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت بمقالتی بمحمد. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت بینہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کچھ دیر اس آیت پاک سے اکتساب فیض کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم اللہ رب العالمین کا مقدس کلام ہے اور اس مبارک کلام میں اللہ رب العالمین نے وہ تمام امور بیان کیے جس سے دونوں جہان میں ہماری صلاح و فلاح کی ضرورت وابستہ تھی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد خلق خدا کو احکام الہیہ کا پہنچانا اور اللہ کی خلقت کو اللہ کا فیض پہنچانا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار احادیث طیبات میں اپنی بعثت کے تعلق سے ارشاد فرمایا بعثت لأتم مکارم الاخلاق. بندے کے اندر کیا اخلاق و اوصاف ہونے چاہیے کہ وہ اپنے مالک حقیقی کو راضی کرے. میرے آقا فرماتے ہیں میں اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کو اللہ کی مرضیات کے مطابق تکمیل تک پہنچا دوں. دنیا و ما فیہا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جسے شریعت طاہرہ نے کتاب و سنت کے ذریعے واضح نہ کر دیا ہو. قرآن کریم منزل من اللہ، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جو احکام نازل فرمائے وہ بھی احکام خداوندی ہیں
اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو احکام احادیث طیبات کے ذریعے اپنے محبوب کی زبان فیض ترجمان سے ہم تک پہنچائے وہ بھی احکام الہی۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب، ایک وحی غیر مطلوب۔ ایک وہ وحی جس کی ہم نماز میں تلاوت بھی کرتے ہیں، اور ایک وہ وحی جسے اللہ تعالیٰ عز و جل نے قلب مصطفیٰ پر نازل فرمایا، اور وہ وحی غیر مطلوع ہے، یعنی اس کی تلاوت نماز میں نہیں کی جاتی، لیکن جس طرح احکام قرآن کریم سے ثابت ہیں اسی طرح احادیث طیبات سے بھی ثابت ہیں، اور اس کی توضیحات خود احادیث طیبات میں موجود ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت بینہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے محبوب پاک، آپ ان سے ان کے مال کا صدقہ وصول فرمائیں، اور اس کے ذریعے آپ ان کے مال کو پاک فرمائیں، اور ان کے نفوس کا تزکیہ فرمائیں، ان کے قلوب کو بھی مصفى و مجلہ فرمائیں۔ وصلی علیہم، اور اے محبوب پاک آپ ان کے لیے دعا فرمائیے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا، ان صلاتک سکن لہم، ان کے لیے آپ کی دعا ان کے قلوب کے اطمینان اور سکون کا سبب ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس آیت طیبہ میں کیا ارشاد فرمایا اور اس کے کیا علل و اسباب تھے، اس کو جاننے کے لیے مفسرین کرام شان نزول بیان کرتے ہیں۔ فہم قرآن میں شان نزول کا بڑا دخل ہے۔ جب تک آپ شان نزول کی طرف متوجہ نہ ہوں، بعض اوقات نزول الہیہ کے احکام کی کما حقہ معرفت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو بعض حضرات اپنی مشغولیت کی وجہ سے اور اپنے کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے سرکار کے ساتھ اس موقع پر جنگ میں نہ جا سکے، لیکن جب سرکار واپس تشریف لائے تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ساری نعمتیں تو اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائیں، ساری دین اور دنیا کی نعمتیں، ظاہر اور باطن کی نعمتیں اسی محبوب پاک کا صدقہ ہے، اور ہم نے اپنے کاروبار اور کام کی وجہ سے، مصروفیت و مشغولیت کی وجہ سے اس جنگ میں شرکت نہ کی اور ہم ساتھ نہ جا سکے۔ اس ندامت کو انہوں نے احساس کرتے ہوئے اس طرح ظاہر کیا کہ مسجد نبوی شریف میں حاضر آئے اور اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا۔ صحابہ اکرام کی شان میں آج زبانیں دراز کرنے والے احادیث طیبات میں پھیلے ہوئے واقعات کو دیکھیں کہ آج آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے چھپاتا ہے اور اس کی سرزنش اور دنیاوی سزا سے بچنے کی ہر تدبیر اختیار کرتا ہے، لیکن وہ مقدس نفوس، وہ پاکیزہ نفوس جنہیں اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں صحابیت کے شرف سے مشرف فرمایا، اگر ان سے کہیں کوئی چوک ہوتی، کوئی کوتاہی ہوتی تو وہ اس کا احساس کرتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر عرض کرتے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب ہم پر شرعی حد نافذ فرما کر ہمیں پاک فرما دیں۔
ان صحابہ اکرام نے جو جنگ تبوک میں نہ جا سکے تھے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ جب تک اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں معاف نہ فرمائے اور خود سرکار اپنے دست اقدس سے ہمیں نہ کھولیں تب تک ہم اپنی اس خطا کے لیے اپنے آپ کو ان ستونوں سے باندھے رکھیں گے۔ کھانا پینا ترک کر دیا ان لوگوں نے جو بارگاہ مصطفیٰ کے حاضر باش تھے، آخرت کی رسوائی سے دنیا کی رسوائی کو اچھا جانا اور اپنے آپ کو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں خود سپردگی کے انداز میں اس مجربانہ انداز میں پیش کیا کہ ستونوں سے باندھ لیا۔ اللہ کے حبیب جب مسجد اقدس میں تشریف فرما ہوئے اور ملاحظہ فرمایا تو معلوم کیا یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے کیوں باندھ رکھا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول جانتے تھے۔ کبھی کبھی استفسار بلاغ کا سبب ہوتا ہے تاکہ سب لوگ اس کی حکمت کو سمجھ لیں۔ پیارے آقا نے جب یہ سوال کیا صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ تبوک میں حاضر نہ ہو سکے، ان کی خفت و ندامت اور خجلت نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ آپ کی بارگاہ میں یہ معذرت خواہ اس طرح ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو انہوں نے ستونوں سے باندھ لیا ہے اور یہ عہد کر لیا ہے کہ جب تک اللہ کے حبیب ہمیں اپنے دست اقدس سے نہ کھولیں گے تب تک ہم آزاد نہ ہوں گے، ہم اپنی معافی نہ سمجھیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اب میں انہیں اس وقت تک نہ کھولوں گا جب تک اللہ تعالی کا حکم نہ آئے۔ ان حضرات نے اس بات کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ حضور کی بارگاہ میں یہ اپنا مال پیش کرنے کے لیے بھی ساتھ لائے تھے اور انہوں نے چاہا کہ اللہ کے حبیب ان کا وہ مال قبول فرما لیں اور ان کی خطا کو درگزر فرمائیں کہ اصلاً یہ اسی لیے ٹھہرے تھے کہ ان کی کھیتیوں میں ان کے مال میں نقصان واقع نہ ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ گرمی کے موسم کی وجہ سے ہماری فصلیں خراب ہو جائیں اور ہم سب کے سب اس طرف متوجہ ہو جائیں تو پھر اہل مدینہ کو کھانے پینے کی چیزوں میں دقتیں پیش آئیں۔ نیت اگرچہ اچھی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مال کو قبول کرنے کے بارے میں فرمایا جب تک ان کا رب عز و جل حکم فرمائے گا تب تک میں ان کا یہ مال قبول نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب تو محبوب ہے ہی، محبوب کی ہر نسبت پیاری۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان بندگان خدا کے نفوس کو مشاہدہ فرمایا کہ ان کے قلوب میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے اور ان کا ٹھہرنا مومنین کی صلاح و فلاح اور ان کے فوائد ہی سے متعلق تھا، اگرچہ ان کی غیر حاضری ایک ضرورت شرعی کی وجہ سے تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے حبیب کے اعلان پر اپنی ضروریات کو ترجیح دی، اس وجہ سے یہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں معذرت کے لیے اپنا مال لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اللہ کے حبیب سے یہ معذرت خواہ ہیں تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ وحی نازل فرمائی۔ اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی اس مخلصانہ ادا کو پسند فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے محبوب پاک خذ من اموالہم صدقۃ، جو کچھ یہ مال لائے ہیں آپ کی بارگاہ میں تصدق کے لیے، اے اللہ کے حبیب اسے قبول فرمائیے، ان کے مال سے جو کچھ یہ پیش کر رہے ہیں اسے قبول فرما لیجیے۔ وَتُطَہِّرْهُمْ، اور اے محبوب پاک ان کے مال کو پاک کیجئے، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان کے نفوس کو تزکیہ عطا کیجئے اس مال کی وجہ سے، اسے قبول فرما کر ان کے مالوں کو پاک کیجئے، ان کے نفوس کو پاک کیجئے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ میں کس درجہ محبوب ہے،
پھر ارشاد فرمایا وصلی علیہ، اے حبیب پاک ہم ہی نے تو حکم دیا ہے لو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا، اگر تم اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر لو، زیادتی کر لو، تم سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، جاؤکا تو ہمارے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ عز و جل سے توبہ استغفار کرو، واستغفر لهم الرسول، اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اے محبوب ہمارے بتائے ہوئے معاملے پر انہوں نے عمل کیا ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے تو یہ مال لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور اپنی کوتاہی کی معذرت خواہی کرتے ہیں، تو اے محبوب ان کے مال سے اسے قبول فرمائیے اور ان کے مالوں کو اور ان کے نفوس کو پاک فرمائیے۔ پھر ارشاد ہوا وصلی علیہم، اے اللہ کے محبوب ان کے لیے دعا بھی فرمائیے، ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ آپ کا دعا فرمانا ان کے تسکین قلوب کا سبب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جب اللہ کے محبوب پر یہ وحی نازل ہوئی، رب تعالیٰ ان کلمات کے بعد فرماتا واللہ سمیع علیم، اور اے محبوب اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، وہ ان کی طلب معافی کو بھی سماعت فرما رہا ہے اور ان کے قلوب کے احوال کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ اے محبوب آپ کے رب نے اب حکم فرما دیا، گویا اللہ تعالیٰ عز و جل نے غلامان مصطفیٰ کی حمایت فرمائی اور اپنے محبوب کو حکم فرمایا کہ ان کے یہ صدقات قبول فرما لیں اور ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت فرما لیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان حضرات کو اپنے دست مبارک سے کھولا اور سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے اس فرمان کی بشارت سنائی، خوشخبری دی کہ تمہاری اس محبوبانہ ادا کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کے لیے حاضر ہونا اور رجوع لانا تمہارے رب کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے یہ آیات طیبات، یہ کلمات مبارکہ نازل فرمائے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے پھر اپنے دست مبارک سے انہیں کھلایا پلایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں چوتھے پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کی بارگاہ سے ہرگز پسندیدہ نیکی، محبوب ترین نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بعض علماء ربانین نے فرمایا احب الشیء فی زماننا هو الفلوس، ہمارے زمانے میں جو چیز لوگوں کو زیادہ محبوب ہے وہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل مال کو خرچ کرنے کا دین پر حکم فرما رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب یہ ملاحظہ کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی دینی امر کی طرف بلاتے ہیں تو زکوٰۃ دینا یہ تو فرائض شریعت میں سے ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان مرد عورت پر جو صاحب نصاب ہے اور شرح نصاب اس کے حوائج اصلیہ کے علاوہ ہے تو اس پر اگر 1 سال مال پر گزر جاتا ہے تو اسے اس مال کی زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کے پاس سونا یا چاندی یا نقد پیسہ اتنی مقدار میں ہے کہ یا تو سونا 7.5 تولے ہے اور پیسہ اور چاندی وغیرہ نہیں، یا چاندی 52.5 تولہ ہے اور سونا یا نقدی نہیں، یا نقدی اس قدر ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے اور آپ کی سال بھر کی ضروریات سے وہ فاضل ہے، چاہے وہ مال نقدی کی شکل میں ہو
یا کاروباری مال اسباب کی شکل میں ہو اور وہ سال بھر تمہارے پاس رہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور یہ زکوٰۃ کی فرضیت اللہ رب العالمین کی جانب سے ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز کی فرضیت، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کیجئے، نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ دیجئے۔ اور صاحب نصاب پر، جس کی تعریف ابھی میں نے کی کہ صاحب نصاب کون ہے، ایسے شخص پر حج بھی فرض ہو جاتا ہے جبکہ وہ سفر خرچ کی استطاعت رکھتا ہو اور اس قدر مال اس کے پاس ہو کہ اس کے کاروبار میں رکاوٹ نہ آئے اور اس کی عدم موجودگی میں جن کا نان نفقہ اس پر فرض ہے یا واجب ہے اس میں کمی نہ آئے، وہ بھی پورا ہو جائے، تو ایسے شخص پر حج بھی فرض ہے۔ یہ ماہ مبارک رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اسلامی سالوں میں رجب کا مہینہ مالی اعتبار سے سال کی تکمیل کا سبب ہے۔ اسی مبارک مہینے میں اہل اسلام زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، اور آپ کہیں گے کہ زکوٰۃ رمضان المبارک میں لوگ زیادہ تر دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے راہ خدا میں، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عز و جل نے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن بنی آدم یضاعف العشر الی 700۔ رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی بندہ مومن کے اعمال کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک ڈبل فرماتا ہے، اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ رمضان شریف میں لوگ اس وجہ سے زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ اس کے اجر و ثواب میں زیادتی ہو جائے، لیکن اگر کوئی حاجت مند مستحق زکوٰۃ غریب و فقیر ان کی نگاہ میں ہو اور اسے حاجت ہو تو وہ ان کو یہ نہ چاہیے کہ وہ رمضان کا انتظار کریں۔ اہل ضرورت کی ضرورت کے وقت زکوٰۃ دے دینے سے اللہ تعالیٰ عز و جل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور اس کے فضل سے امید ہے کہ اس کی رضا تمام اجر و ثواب سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی رضا، مرضیات الہیہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لینا سب سے عظیم نعمت ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ ماہ مبارک زکوٰۃ والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے بندوں کو مال کی زکوٰۃ کا حکم فرماتا ہے، اور مال کی زکوٰۃ اس کے مال کا 40واں حصہ، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے، اور اسی طرح سونا جس قدر ہو اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیا جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ رقم ہو، کچھ چاندی ہو، کچھ سونا ہو، تو اسے چاہیے کہ سب کا ایک جگہ جمع کر کے ٹوٹل کرے، کتنے کا سونا ہے، کتنے کی چاندی ہے، کتنا کیش ہے۔ اس کے بعد اگر اس کی شرح جو اس نے ٹوٹل کیا وہ کم از کم 52.5 تولہ چاندی جو شرح نصاب ہے اس کی قیمت کو پہنچتی ہے، اور وہ قرضدار نہیں اور حوائج اصلیہ سے یہ فارغ ہے، تو اس پر اس کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مال جس پر تم فخر کرتے ہو، اگر تم اس کی زکوٰۃ نہ دو گے تو یہ مال کل قیامت کے دن تمہارے لیے عذاب بن جائے گا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ چاندی اور سونے کے سکے اور زیورات یہ سخت گرم ہو کر ایذا کا باعث ہوں گے اور جسم پر لگائے جائیں گے۔ ایک حدیث طیبہ میں ہے کہ پتھروں کی شکل میں انہیں تپایا جائے گا، اور اس پر تمہیں جو زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں ان کو لٹایا جائے گا۔ اور اس کے معنی یہ نہیں کہ جسم کے کسی ایک حصے پر بلکہ جسم کے پورے حصے پر اس طرح انہیں لگایا جائے گا کہ پورے جسم کو ایذا کا باعث ہو۔ ایک حدیث طیبہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے اونٹوں کی زکات نہ دی، جس نے بکریوں کی زکات نہ دی، جس نے گائے بھینسوں کی زکات نہ دی، کل قیامت کے میدان میں اسے لٹایا جائے گا ایسی سخت گرمی میں کہ جب زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہوگا اسے زمین پر ڈالا جائے گا، اور یہ جانور آئیں گے اور اپنے سینگوں سے اور سموں سے اسے روندیں گے اور کہیں گے کہ ہم تیرا وہ مال ہیں جو تو نے راہ خدا میں خرچ نہ کیا اور بچا کر رکھا، آج تجھے اس کا مزہ چکھایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سانپ جس کے سر پر بال ہوں گے، اس کے سر پر ایسے بال ہوں گے بڑے بڑے کالے سیاہ بال، حدیث طیبہ میں اس کی صراحت یوں کی گئی کہ جب سانپ کی عمر 1000 برس سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کا زہر عروج کو پہنچتا ہے تو اس کے سر پر بال اگ جاتے ہیں، اور وہ دھاری دار چٹی دار سانپ ہوگا، اور وہ میدان محشر میں زکات نہ دینے والے کے پیچھے دوڑے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جو تو نے زکات میں ادا نہ کیا، یہاں تک کہ وہ اسے پکڑے گا اور اس کی باچھوں کو لپٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو عذاب آخرت سے محفوظ و مامون فرمائے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک اسلامی مالی سال کا تکمیل کا مہینہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس ماہ مبارک میں اپنے مال کا محاسبہ کرتے اور جس کی جس قدر زکات ہوتی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کرتے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے مال کا احتساب اس مبارک مہینے میں کریں، اور جن کے ذمے زکات فرض ہے وہ زکات ادا کریں اور صحیح شرح کے مقدار میں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے مال زیادہ عطا کیا اور اس میں سے بعض کا حساب چکا دیا اور بڑے حصے کو باقی رکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال سے مال کا میل جدا نہیں کرتے۔ عرض کیا یا رسول اللہ مال کا میل کیا ہے؟ فرمایا زکات دینے سے مال پاک ہوتا ہے اور اللہ کی ضمان و امان میں آ جاتا ہے۔ ایسے سدھا واقعات علماء ربانین نے جمع فرمائے کہ جس مال کی زکات ادا کی جاتی ہے وہ مال اللہ کے فضل سے برکتوں کا باعث ہوتا ہے اور تلف نہیں ہوتا، ہلاک نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان صدقات میں بھی اس درجہ محتاط تھے جو صدقات نفلی درجے کے تھے۔ جیسے کوئی جنگ کی تیاری ہے، اللہ کے محبوب نے اس کی شرکت کا حکم فرمایا اور صراحت بھی فرما دی کہ تمہارے لیے اسی قدر شرکت کی اجازت ہے جس سے تم مشقت میں نہ پڑو۔ اس کے باوجود بعض حضرات کا حال یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ کمزور حالت میں مزدوری کی۔ ایک صحابی رسول نے پورے دن میں انہیں 3 کلو کھجوریں حاصل ہوئیں، انہوں نے اس میں سے نصف کھجوریں اپنے اہل خانہ کے کھانے پینے کے لیے رکھی اور آدھی کھجوریں حضور کی بارگاہ میں حاضر کی۔ یہ جنگ تبوک ہی کا موقع تھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ کے اسباب کے لیے مال کی تعاون کی اپیل کی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت جو شخص مالی اعتبار سے جس قدر اعانت کرے گا اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اسے ایسا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایسے کتنے واقعات صحابہ اکرام کے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب نے انہیں توجہ دلائی تو اپنا کل بارگاہ مصطفیٰ میں مال پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے جب اعلان فرمایا تو وہ اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے، جو کچھ ساز و سامان تھا یہاں تک کہ آٹا پیسنے کی چکی بھی بارگاہ مصطفیٰ میں لا کر حاضر کر دی۔ ملاحظہ فرمایا سرکار نے ایک کمبل لپیٹے ہوئے ہیں اور بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگا لیے ہیں۔ صحابہ اکرام کا ایثار دیکھیے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر آئے تو وہ بھی ایک کمبل میں ملبوس ہو کر تشریف لائے۔
حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ اللہ کے حبیب نے معلوم کیا کہ جبرائیل آج تمہارا لباس یہ کس طرح ہے سرکار؟ اس سوال پر حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق نے جب یہ لباس زیب تن کیا تو رب تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو حکم فرمایا، آج ہمارے محبوب کے محبوب ابو بکر نے جو لباس پہنا ہے سارے فرشتے اسی لباس میں ملبوس ہو جائیں۔ کس قدر مقبولیت کی بات ہے۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا، ابو بکر سارا کچھ لے کر حاضر ہو گئے، اہل خانہ کے لیے کچھ چھوڑا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، کفانی اللہ ورسولہ۔ اسی شاعر نے بڑے خوب انداز میں کہا ہے، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اے اللہ کے حبیب، میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے، وہی میرے لیے کافی ہے۔ آج ہم اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے بچاتے ہیں اور اہل حاجت کی حاجت کے وقت ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے محبوب کے جانثار صحابہ کرام نے اپنی حوائج و ضروریات پر دین کی ضروریات کو ترجیح دی۔ کل مالداروں سے معلوم کیا جائے گا کہ تم نے اپنے مال سے زکوٰۃ کا مال نہ دیا، یہ فقراء و مساکین اور یہ حوائج میں گرفتار لوگ تکلیف میں مبتلا رہے۔ اللہ کے حبیب ایک حدیث طیبہ میں فرماتے ہیں، کل قیامت میں مالداروں کے لیے ان غریبوں فقیروں کے ذریعے ہلاکت ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کس طرح؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، بارگاہ الہیہ میں یاد کریں گے، مولا تیرا ارشاد تھا، حق للسائل والمحروم، تمہارے مال میں سائل کا اور محروم کا حق ہے۔ مولا تو نے فرمایا تھا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل کو جھڑکنا مت، لیکن ہم حاجت مند تھے، ہمارے مال کو انہوں نے اپنے مال سے جدا نہ کیا، زکوٰۃ نہ دی، ہماری معاونت نہ کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وجہ سے مالداروں کے لیے دقت اور پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرے جس سے اسے زیادہ محبت ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے صحابہ اکرام کو انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے قرآن کریم کی آیات کے ساتھ ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اسے بڑھا کر لوٹا دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ آج کل اس کی ضرورت نہ رہی، ایسے بہت سے مواقع ہیں کہ مالدار اپنے مال و دولت کے ذریعے چاہے تو وہ جنت خرید سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سی احادیث طیبات میں اس طرح کے ارشادات ذکر فرمائے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس عمل خیر کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ حدیث طیبہ میں سرکار نے فرمایا، مساجد یہ بیت اللہ ہے، اللہ گھر سے پاک ہے، لیکن تجلیات الہی کا مرکز اللہ کی زمین پر مسجدیں ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتیں عطا کی، مسجد میں حاضر ہوتے اور کسی تنکے پر نظر پڑتی تو اٹھا کر جیب میں رکھ لیتے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ حضرت سیدنا امام شافعی مسجد میں تشریف لائے، ان کی نگاہ بالوں پر پڑی جو لوگوں کے سر یا داڑھی کھجانے کی وجہ سے مسجد میں گر جاتے ہیں۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور چن چن کر جیب میں رکھتے رہے۔ جب آپ باہر تشریف لے گئے تو آپ نے ان کو مٹی میں ڈال دیا اور انہیں دبا دیا مٹی میں۔ دیکھیے یہ عمل بظاہر بہت چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
تعظیم مسجد سے متعلق جو چھوٹا سا بھی کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک عظیم الشان محل تیار کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا من بنا مسجدن، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا یا تعمیر کی، بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ اور سرکار نے اس کے ساتھ فرمایا کہ اگرچہ وہ اتنی چھوٹی ہو کہ جیسے ایک تیتر کے رہنے کا بھی، اندازہ کیجیے، ظاہر ہے اتنی چھوٹی مسجد تو کوئی نہ بنائے گا، مراد اس سے یہی ہے کہ اگرچہ آپ نے اس میں حصہ مختصر لیا ہو، اور آج کا حال یہ ہے کہ ہم ضروریات دنیاوی کو تمام دینی امور پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایک روز میرے آقا نے فرمایا 1 روپے والا 1000 والے سے بڑھ گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا 1000 والے نے اپنے مال سے 10واں حصہ یعنی 100 روپے راہ خدا میں خرچ کیے، اور جس نے 1 روپیہ کمایا تھا اس نے نصف درہم اپنے اہل خانہ کی ضروریات کے لیے رکھا، اور اپنے مال کا آدھا حصہ کہ اس کے پاس اسی قدر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل تعدد نہیں دیکھتا بلکہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ نے اس خطبے میں یہ آیت طیبہ بھی تلاوت فرمائی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، مثال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی ایسی ہے جیسے ایک دانہ کسی نے بویا اور اس سے ایک پودا اگا، اس سے 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ پر ایک بال لگی، اور ہر بال میں اللہ تعالیٰ نے 100 دانے رکھے۔ میں آج بھی یہ دیکھتا ہوں کہ ایک مکئی کا بھٹا میرے یہاں آیا، میں نے اس کے دانے نکال کر شمار کیے تو 937 دانے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ مکہ کا پیڑ ایک دانے سے اگا ہوگا، اور اس پر ایک ہی بھٹا ہو یہ ضروری نہیں، مکئی کے 2 اور 3 بھٹے بھی لگتے ہیں ایک درخت پر، تو اگر 2-3 بھٹے ہوں تو اب اندازہ کیجئے کہ ایک دانے پر اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو کون شمار کرے، کہ جب ایک بھٹے میں 937 دانے ہیں تو اور اگر اس میں 2-3 بھٹے ہوں تو ایک دانے سے کتنا انعام فرمایا۔ تو اس آیت طیبہ میں تحریص ہے انفاق فی سبیل اللہ کی، حدیث طیبہ میں ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ مضرت کا باعث نہیں ہوتا اور وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات طیبات سے سبق سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ضروریات دین کی طرف ہم توجہ کریں، اس سے اللہ تعالی عز و جل ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ راحتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے گا۔